بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ آج غالباً 8 جمادی الثانی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 22 جمادی الثانی کو حضور امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل پیکر صدق و صفا منبع جود و عطا آبرو اہل وفا ہم راز مصطفیٰ یار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے، آپ کی افضلیت کے چند گوشے میں آج کی اس نشست سعید میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب احباب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین۔ تاریخ اسلام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ منفرد اور وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء کے اعزاز سے اللہ پاک نے ہمکنار کیا۔ یعنی انبیاء کے بعد انسانوں میں جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جہاں تک اعزازات کی بات ہے، کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسا زاویہ نہیں کہ جس میں آپ کو اعزاز حاصل نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ، اگر کسی نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کیا ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ قرب کی تاریخ بھی ایک انوکھی تاریخ ہے۔ بعض صحابہ کو ایک دن حضور کا قرب نصیب ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور شہید ہو گئے۔ بعض کو ایک دن قرب نصیب ہوا، بعض کو ایک ہفتہ نصیب ہوا، بعض کو ایک مہینہ نصیب ہوا، بعض کو ایک سال نصیب ہوا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 سال کے لگ بھگ حضور علیہ السلام کا قرب میسر آیا۔ آپ بچپن میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، لڑکپن کا زمانہ آیا تو حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، جوانی کا عالم آیا تو بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ایسا قرب اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ خوشی کہ تمام مراحل میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے اور دکھوں کے تمام مراحل میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔
سفر میں دیکھیں تو ساتھ تھے، حضر میں دیکھیں تو بھی ساتھ تھے۔ اللہ نے ایسا قرب عطا کیا، غار میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور آج مزار میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اور مزار کے اندر اگرچہ سیدنا فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، لیکن جو حقیقی قرب آج بھی مزار کے اندر حاصل ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ بعض کی ایک پشت صحابی بنی، بعض کی دو پشتیں صحابی بنی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد برخوردار والد ماجد بھی صحابی ہیں، آپ کی اولاد بھی صحابی ہے، آپ کی اولاد کی اولاد بھی صحابی ہے، یعنی چارے پشت حضور علیہ السلام کی صحابہ میں شمار ہے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کنت لاتخذت فی الدنیا خلیلا لاتخذت ابو بکر خلیلا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا کے اندر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتا۔ یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض۔ ابو بکر غار میں بھی میرے ساتھ تھے اور قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تمامی اولاد آدم کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھا جائے گا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمامی دنیا کے اقوام کے اعمال نام ایمان ہلکا ہو جائے گا، ابو بکر صدیق کا اکیلا ایمان پھر بھی بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد ہے مسجد نبوی، اس کی جب بنیاد رکھی گئی اس کے لیے جگہ خرید کر جو دینے والی شخصیت تھی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے آپ نے ہجرت کی، مدینۃ النور آپ تشریف لے کے گئے، تو جو مشکل ترین سفر تھا ہجرت مدینہ کا سفر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے منتخب کیا۔ اس سفر میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کائنات کے اندر جس آدمی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ فقط واحد شخصیت ابو بکر صدیق کی ہے کہ میں نے ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا، کل قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ ساری دنیا پر مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہیں، اور حضور جان عالم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر ابو بکر کے احسان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اتنا قرب حاصل کہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، عمر سے پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے انس پھر تیار ہو جا، جب کل قیامت کا دن ہوگا ہم اسی طرح چاروں جنت میں جائیں گے، یعنی ابو بکر حضور علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جا۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم کہ یہ اعزاز بھی سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن نمازی باب الصلاۃ سے جنت میں جائیں گے، اور روزہ دار باب الریان سے جنت میں جائیں گے، اور مجاہدین باب الجہاد سے جنت میں جائیں گے۔ آقا ارشاد فرما رہے تھے تو آقا کائنات کی بارگاہ میں حضور سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسی شخصیت بھی ہوگی
جو ان سب دروازوں سے گزر کر جنت میں جا سکتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ کائنات عالم کے اندر تم ہی وہ شخصیت ہو کہ تمہارے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوں گے، اور خواہش کا اظہار کریں گے کاش ابو بکر اس دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل ہے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ کم لوگ ہوں گے جو آپ کے نام سے واقف ہوں گے۔ آپ کا اصل نام جناب عبداللہ ہے۔ آپ کی کنیت ہے ابو بکر۔ بکر کا مطلب موسم بہار کا پہلا پھل۔ تو آپ یوں سمجھیں جب گلشن نبوت کے اندر بہار آئی تو جو اس کا پہلا پھل تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ آپ کی کنیت ہے ابو بکر۔ آپ کا لقب ہے صدیق اور عتیق۔ اس پہ بھی بڑا ایک ایک لقب پہ گھنٹوں سیشن ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کے والد ماجد کا نام ہے جی عثمان۔ آپ کے والد ماجد کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ آپ کی امی جان کا نام ہے ام سلمہ اور کنیت ہے ام الخیر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک بہت بڑے تاجر کی حیثیت رکھتے تھے۔ امانت و دیانت میں دیکھیں، سچائی اور راست بازی میں دیکھیں، حسن سیرت میں دیکھیں، حسن تقوی کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کی مثال نہیں ملتی تھی۔ آپ کا گھر اسی محلے میں تھا جس محلے کے اندر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا۔ تو آقا کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بچپن سے ساتھی تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت سے پہلے جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کا عقد مبارک ہوا 25 سال کی عمر میں، تو حضور علیہ السلام نے پھر اپنی رہائش سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کو ہی قرار دے دیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کے اندر آپ رہائش پذیر ہوتے۔ اب کیا تھا جی، محلہ بھی ایک تھا، برادری بھی ایک بن گئی، مزاج بھی ایک جیسے تھے اور جذبات بھی ایک جیسے تھے۔ روز روز کی ملاقات سے، روز روز کی میل ملاپ سے دوستی بڑھتی گئی، محبت فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی گئی اور محبت کے پھول کھلتے گئے۔ پھر وہ کیا تھا، وہ شمع تھا تو یہ پروانہ بن گیا، اور وہ نبی تھے یہ صدیق بن گیا، وہ محمد تھے یہ عبداللہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ جب پھر 40 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے اعلان کیا تو اعلان نبوت کے فوراً ساتھ ہی سب سے پہلے اس حقیقت کا اظہار حضور علیہ السلام نے اپنے بچپن کے یار کے سامنے کیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر چوں چرا کے آپ نے اسلام قبول کیا اور اول المسلمین ہونے کا اعزاز اور خطاب حاصل کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حقیقی بات تو یہ ہے کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے ہی مومن تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے یہ جو آپ کے ایمان لانے کے واقعات ملتے ہیں، یہ الگ ایک زاویہ ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ اگرچہ یہ بات تھوڑی آپ کے مزاج سے میں سمجھتا ہوں ہٹ کر ہوگی، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں یہ ضروری ہے، جب بد اعتقادی کی بارش ہم پر برس رہی ہے، ہر طرف سے ناسبیت اور خارجیت عروج پکڑ رہی ہے، تو یہ ضروری ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ایسا ہرگز نہیں کہ سنی حضرات اہل سنہ و جماعت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر سے جلتے ہیں، ہرگز نہیں۔ میرا تو ایمان ہے جس سنی کے سامنے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لیا جائے تو اس کے چہرے پہ تھوڑی سی شکن آ جائے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ
کہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت سے لے کر علی المرتضیٰ کی شجاعت تک ہم صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے والے بھی ہیں اور اپنی جان قربان کرنے والے بھی ہیں۔ اگرچہ فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ عمر، عثمان اور علی کے اندر کسی قسم کی کمی ہے، کمی کسی چیز کی نہیں، یہ الگ بات ہے۔ اللہ نے فضیلت ابو بکر صدیق کو عطا کی اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو فقہ کے فتاوی جات کے میدان میں ہمارے مذاہب ہیں وہ 4 ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ فتویٰ کے میدان میں اہل سنت و جماعت کے 4 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ جو حنفی ہیں وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، جو شافعی ہیں وہ حضرت سیدنا امام شافعی کی پیروی کرتے ہیں، اور جو مالکی ہیں وہ حضرت سیدنا امام مالک کی پیروی کرتے ہیں، اور جو حنبلی ہیں وہ امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ 4 مذاہب حق پر ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سچا، یہ ایسے، یہ ایسے۔ 4 مذاہب اپنے آپ پر حق پر ہیں۔ یہ ان 4 کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ اور اعتقاد کے حوالے سے ہمارے اندر اہل سنت و جماعت کے اندر 3 مذاہب ہیں، یہ بات آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ فتویٰ جات کے میدان میں ہمارے 4 مذہب ہیں جو آپ کو پتہ ہے، اور اعتقاد نظریات کے حوالے سے ہمارے 3 مذاہب ہیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک۔ 2 اگرچہ مشہور ہیں، ایک مشہور نہیں ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اعتقاد کے میدان میں ہمارے 3 مذاہب ہیں۔ پہلے نمبر پر جی ماتریدیہ، میرا اور آپ کا جو اعتقادی مشرب ہے، ہم ماتریدی ہیں۔ امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نظریات اور آپ کے جو اعتقادات ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو اعتقادی ہمارا مشرب ہے وہ اشاعرہ کہلاتا ہے، امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پیروکار ہیں اشاعرہ۔ اور تیسرا جو ہے وہ حنابلہ، امام احمد بن حنبل کو اللہ نے یہ دونوں مشرب عطا کیے تھے۔ آپ میدان فتویٰ کے اندر بھی آپ کی تقلید کی جاتی ہے، اور میدان اعتقاد کے اندر بھی آپ کی تقلید کی جاتی ہے۔ میں اور آپ میدان اعتقاد میں جس مشرب کے مسافر ہیں، ہم ماتریدیہ ہیں۔ امام ابو منصور ماتریدی اتنا بڑا امام کہ شیخ مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی جہاں اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھواتے تھے، وہاں اپنے لیے لازم سمجھتے تھے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ ماتریدی لکھواتے۔ اور اس سے بھی آگے کی بات، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھواتے تھے، وہاں اپنے نام کے ساتھ ماتریدی لکھوانا بھی لازم سمجھتے تھے۔ امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے مشرب ہے، اور آپ نے جو سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے کلام کیا، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماتے ہیں لم یزل ابو بکر قبل مومنن قبل البعثۃ و بعدہا۔ امام ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق وہ واحد شخصیت ہیں جو بعثت نبوی سے پہلے بھی مومن تھے اور بعثت نبوی کے بعد بھی مومن ہیں۔ لم یزل ابو بکر مومنن قبل البعثۃ و بعدہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے پہلے بھی مومن تھے اور بعثت نبوی کے بعد بھی مومن۔ اب اس پر مشاہدہ کے لیے میں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے، کہ بعثت نبوی سے پہلے کیسے مومن تھے۔ آپ نے سن رکھا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہ واحد شخصیت تھے کہ آپ نے بعثت نبوی سے پہلے بھی پوری زندگی میں کبھی بھی فسق و فجور کے اندر آپ مبتلا نہیں ہوئے۔ اس وقت بت پرستی کا دورہ تھا، آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ ایک دن حضور علیہ السلام کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق نے واضح طور پہ عرض کی، یا رسول اللہ،
اس نفسا نفسی کے عالم میں جب ہر گھر کے اندر بت پرستی ہو رہی تھی، آقا میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یا رسول اللہ، میں نے اس وقت بھی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اس وقت جب ہر گھر کے اندر شراب عام پی جا رہی تھی، یا رسول اللہ میں نے اس وقت بھی اپنے آپ کو شراب سے محفوظ رکھا۔ یا رسول اللہ اس وقت جب اسلامی تعلیمات مسخ کی جا رہی تھی، میں نے اس وقت بھی اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے معطر و منور رکھا۔ پھر آقا کائنات نے بھی مہر تصدیق ثبت فرماتے ہوئے 3 مرتبہ صحابہ کے بھرے مجمع میں اعلان فرمایا، انت الصدیق انت الصدیق انت الصدیق، میرے صحابہ صدیق اکبر جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک سچ اور حق کہہ رہے ہیں۔ اے ابو بکر تم واقعی سچے ہو، تم واقعی سچے ہو، تم واقعی سچے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک، آپ عمر میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے ہیں۔ عمر میں کتنے سال چھوٹے ہیں؟ 2.5 سال چھوٹے ہیں۔ 37 سال آپ نے 37.5 سال آپ نے ایسے دور میں گزارے کہ جب آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو حضرت ابو بکر خود فرماتے ہیں جب 4.5 سال کی عمر میری ہوئی، کس پر استشہاد کے لیے میں واقعہ کوٹ کر رہا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق جو امام ابو منصور ماتوریدی کا مشرب ہے کہ لم یزل ابو بکر مومنا قبل البعثۃ و بعدہا، ابو بکر صدیق وہ واحد شخصیت ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مومن تھے اور بعد میں بھی مومن۔ 4 سال کی عمر آپ کے والد جناب عثمان ابو قحافہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو بہت بڑے بت پرست تھے۔ ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور بت خانے میں لے گئے، اور جا کر بت خانے کے اندر جا کر 1 بائی 1 سب کا تعارف کرایا۔ اے عبداللہ، یہ حبل ہے، یہ خدا، یہ ہمارا خدا ہمیں رزق دیتا ہے، یہ ہمارا خدا ہمیں کھانے پینے کو دیتا ہے، یہ خدا ہمیں پہننے کو دیتا ہے، یہ خدا ہمیں دیگر معاملات کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے 1 بائی 1 تعارف کروایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے مومن تھے، آپ نے خاموشی سے سن لیا۔ حضرت عثمان ابو قحافہ سمجھے کہ شاید ابو بکر کے دل میں میری بات راسخ ہو چکی ہے، اور آپ ذرا توجہ کریں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی جو شخصیت ہے ہو بہو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بھی جب 4.5 سال کی عمر ہوئی، چچا آزر نے ہاتھ پکڑا، نمرود کے شاہی بت خانے میں لے گئے۔ ادھر جناب عثمان ابو قحافہ نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور بت خانے میں لے گئے۔ ادھر نمرود کے شاہی بت خانے میں جا کر جناب ابراہیم نے چچا آزر سے بھی جو سوال کیا، چچا یہ کیا ہیں؟ ادھر ابو بکر نے بھی وہی سوال کیا، ابا جان یہ کیا ہیں؟ وہی سوال سیم۔ اور جب آزر تعارف کروا چکا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میرے ہاتھوں سے یہ بچنے والے نہیں۔ جب عثمان ابو قحافہ بھی تعارف کروا چکے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی پتھر دے مارا۔ تو گویا کہ آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ملتی جلتی ہے، لیکن فرق وہ نبی تھے، یہ صحابی تھے۔ جناب عثمان ابو قحافہ سمجھے شاید ابو بکر کے سینے میں میری بات بیٹھ چکی ہے، تو وہ آگے چلے گئے، ایک سے پھر دوسرے سے تیسرے سے وہ آگے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکھ اگر تو میرا خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز عطا کر۔ مٹی کا بنا ہوا بت تھا، اس نے کیا جواب دینا تھا؟ خاموش۔ دوسرے کو کہا دیکھ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے دے، وہ بھی خاموش۔ تیسرے کو کہا کہ مجھے قوت فولادی عطا کر تاکہ میں زندگی کے اندر بڑا بہادر بن سکوں، وہ بھی خاموش۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو غصہ آیا، آپ نے ایک پتھر اٹھایا، ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے حوالے سے یہ روایت کوٹ کر رہا ہوں۔ آپ نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر بڑے بت کے منہ پہ ایسے زوردار پتھر مارا، اس کی ناک گر گئی، دھڑم کی آواز آئی۔ آپ کے والد نے آواز کو سنا، پیچھے دیکھا تو ابو بکر نے
بت کا خانہ خراب کر دیا تھا۔ دوڑ کے آئے، اے ابو بکر یہ تم نے کیا کر دیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے جب پیچھے والد آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی آگے دوڑ لگا دی۔ جس بات پر میں یہ واقعہ کوٹ کر رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں وہ بات ہے کہ ابو بکر صدیق بعثت نبوی سے پہلے مومن تھے، آپ اس وقت بتوں کی تردید شدید کرنے والے تھے، اس لیے ماننے والے پتھر مار سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں مارتے۔ پتھر مارا، باپ پیچھے آپ آگے، دوڑتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق گھر میں آئے، ام سلمہ ام الخیر کے پاس، نیکیوں کی ماں کے پاس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق غصے سے اور ڈر کے مارے ہوئے دوڑ کے آئے تو حضرت سیدہ ام الخیر نے چھپا دیا۔ باپ پیچھے دوڑ کے آئے، پوچھا ابو بکر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا خیر تو ہے۔ عثمان بن قحافہ کہنے لگے تمہیں کیا بتاؤں، آج مکہ کے بازاروں کے اندر بھی یہ بات پھیل چکی ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے نے بتوں کا خانہ خراب کر دیا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو حضرت ام سلمہ ام الخیر کہنے لگی اے عثمان ابو قحافہ رک جائیں، ذرا ٹھنڈا سانس لیں، یہ آپ کو آج معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارا بیٹا بتوں کا دشمن ہے، یہ آپ کو تو آج معلوم ہو رہا ہے، مجھے تو اس کے پیدا ہونے، یہ ابھی میرے پیٹ میں تھا، مجھے اس وقت کا علم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اے ابو قحافہ ذرا ٹھنڈا سانس لیں، رک جائیں، یہ آپ کو آج پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارا بیٹا بتوں کا دشمن ہے، مجھے تو اس وقت کا پتہ ہے جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، میں اس بچے کے ساتھ حاملہ تھی۔ اے ابو قحافہ اللہ کی عزت کی قسم، جب میں بت خانے جایا کرتی، اس کا بت پرستی کرنا تو درکنار، جب یہ میرے پیٹ میں تھا یہ تو مجھے بھی بت پرستی نہیں کرنے دیتا تھا۔ جب میں بتوں کے سامنے جاتی تو یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر اپنی ٹانگیں چوڑی کر لیتا تھا، جب میں جھکنا چاہتی یہ بچہ مجھے بتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا تھا، جب میں بتوں کے سامنے جاتی تو بتوں سے آواز آتی ہے صدیق کی ماں تجھے مبارک ہو، تو کسی عام بچے کے ساتھ حاملہ نہیں، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ بچہ نبی اعظم کا رفیق ہوگا، نبی اعظم کا ساتھی اور صحابی ہوگا، اور اے صدیق کی ماں تمہیں مبارک ہو، جو بچہ تمہارے پیٹ کے اندر ہے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کا سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا بھی یہی ہوگا، سب سے پہلا صحابی بھی یہی ہوگا۔ تو اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے سیدنا امام ابو منصور ماتریدی نے ایسے نہیں کہہ دیا لم یزل ابو بکر مومنا قبل البعثۃ وبعدہا، ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہیں جو بعثت نبوی سے پہلے بھی مومن تھے اور بعد میں بھی مومن، اور یہ جو واقعات ملتے ہیں آپ اس وقت ایمان لائے، اس وقت ایمان لائے، واقعات اگرچہ ملتے ہیں لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق بعثت نبوی سے پہلے مومن تھے، بس فرق اتنا تھا جب خورشید رسالت مآب چمکا تو آپ کے دل کی دنیا روشن ہو گئی، خورشید رسالت مآب کے چمکنے کی دیر تھی۔ آپ اس واقعہ سے بھی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ملک یمن کا سفر کیا، ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، تو آپ کا یہ مزاج تھا، آپ اپنی طبیعت کے اندر بھی یہ مزاج پیدا کریں کہ آپ جس علاقے میں بھی جاتے تو وہاں پہ پوچھتے یہاں پہ اللہ کا نیک بندہ کون سا ہے، تو آپ اس علاقے میں سب سے پہلے جا کر اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں حاضری دیتے، کوئی مزار ہوتی تو اس مزار پہ حاضر ہوتے، تو یہ اللہ کے نیک بندوں ہمارے اکابر کا یہ طریقہ ہے۔ آپ نے پوچھا، لوگوں نے بتایا ایک بابا جی ہیں، بوڑھے بابا جی ہیں، راہب ہیں جن کا نام شیخ ازد یمنی ہے، آپ ان کے پاس حاضر ہوئے تو جب شیخ ازد یمنی وہ کسی عام آدمی کو ملتا نہیں تھا، 350 سال سے 390 سال سے وہ صرف اور صرف اپنے معبد خانے کے اندر صرف عبادت میں مصروف رہتا، کسی آدمی کو نہ ملتا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ملنے کے لیے آئے تو اندر بتایا گیا کہ کوئی ابو بکر نامی آدمی آپ کو ملنے کے لیے آئے، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، 390 سال عمر کے بیت چکے تھے،
اتنے بڑھاپے کا عالم کہ جو آبرو ہیں، یہ جو آبرو وغیرہ ہیں، بھویں وغیرہ، یہ آپ کے چہرے پہ آ گئے تھے، اتنے بوسیدہ، ضعیف اور ناتواں، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ جب سنا کہ ابو بکر نامی شخص مجھے ملنے کے لیے آیا، چکنے ہو کر جلدی سے کھڑے ہو گئے، فرط محبت میں کہنے لگے جلدی سے ان کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ بارگاہ میں لایا گیا تو شیخ ازد یمنی نے اپنے بھووں کو اوپر کیا، ابو بکر صدیق کو دیکھ کے کہنے لگے مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ تو کہنے لگے ای قبیل، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا قبیلہ تیم ہے۔ تو پوچھنے لگے مسمو ابی کا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسم ابی عبداللہ، کنیت ابو قحافہ۔ تو کہنے لگے من ای بالدن، کون سے شہر سے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا من ای بالدن مکہ، میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو اس راہب جس کی عمر 350 سال سے بھی زائد 390 سال ہو چکی تھی، فرط محبت سے اٹھے اور کہا اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ جناب ابو بکر قریب ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو جب جاری ہوئے تو جناب صدیق اکبر پوچھنے لگے شیخ میں تو آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو شیخ ازد یمنی کہنے لگے اے ابو بکر مجھے عام آدمی مت سمجھنا، میں تورات کا عالم ہوں، میں زبور کا عالم ہوں، انجیل کا حافظ ہوں، میں نے اپنی سابقہ تمام کتابوں کے اندر پڑھ رکھا ہے۔ ایک وقت آئے گا مکہ کے شہر کے اندر نبی آخر الزمان اعلان نبوت کرے گا، آخری نبی آئے گا، اس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، قبیلہ قریش ہوگا، اور میں نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر یہ بھی پڑھا ہے اس آخری نبی کا جو پہلا صحابی ہوگا اس کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اور میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے اس کی کنیت ابو بکر ہوگی، میں نے کتابوں کے اندر پڑھا اس کے والد کا نام عثمان ابو قحافہ ہوگا، اور میں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بھی پڑھا کہ اس کا تعلق بھی مکے سے ہوگا۔ میں نے اللہ سے اس وقت دعا کی تھی یا خالق و مالک اللہ میری عمر اتنی لمبی کر دے میں اس نبی آخر الزمان کو دیکھ سکوں، اور میں نے یہ بھی دعا کی اے اللہ اگر میری عمر کے اندر آخری نبی کی زیارت نہیں ہے تو کم از کم صدیق اکبر کی زیارت تو کرا دے، اس نبی آخر الزمان کے پہلے صحابی کی زیارت کروا دے۔ صدیق اکبر میں آج اپنی خوش قسمتی پر، اپنی بخت فروزی پر ناز کر رہا ہوں، میں تو بوڑھا ہو چکا تھا، میں تو مکہ کا سفر نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے تمہیں بلا کر مجھے زیارت کا موقع عطا فرما دیا ہے۔ اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ مکہ کے اندر اعلان نبوت کرنے والے ہیں، اور تمہیں مبارک ہو تم اس نبی کے پہلے صحابی بھی بنو گے اور اس نبی کے پہلے مددگار بھی بنو گے۔ اور یہ اے ابو بکر میری طرف سے یہ وصیت ہے، ما بالکا یا ابو بکر، کہنے لگے اے ابو بکر ذرا دیکھو تو صحیح اپنے مقدر پر، یہ بھی میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا، اے ابو بکر اس وقت ما بالکا ابو بکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اپنے نبی کو کندھوں پہ اٹھا کر 6000 فٹ کی بلندی پر غار ثور میں اس نبی کو لے کر جاؤ گے۔ ما بالکا یا ابا بکر، اے ابو بکر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مصطفیٰ جان عالم اپنے بستر پر علی کو سلا کر تمہیں ہجرت کے لیے اپنے ساتھ لے کر مکہ سے عازم مدینہ ہوں گے۔ اے ابو بکر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مصطفیٰ جان عالم قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے امت کو اعلان کریں گے تو سب سے پہلے اعلان کیا جائے گا، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں گے اے ابو بکر تم اس شخصیت اور اس منصب اور اس اعزاز کے قابل ہو، آج جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو سب سے پہلے جس شخصیت کا داخلہ ہونا چاہیے وہ ابو بکر صدیق کی شخصیت ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا، شیخ ازد یمنی نے کہا اے ابو بکر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جان قربان کرنی پڑے تو کر دینا، مال قربان کرنا پڑے تو کر دینا،
عزت قربان کرنی پڑے تو کر دینا، وطن قربان کرنا پڑے تو کر دینا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں مال قربان کر دینا، جان قربان کر دینا، اولاد قربان کر دینا، وطن قربان کر دینا، لیکن اس نبی سے وفا کرنا۔ وہ نبی تم سے وفا کرے گا، تم اس نبی سے وفا کرنا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک یمن سے سفر کر کے واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا تھا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس لیے نہیں آئے کہ میں جا کر سوال و جواب کروں، گھر آتے ہی فوراً حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے حضور علیہ السلام کے در دولت حریم ناز پہ حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام پہلے دروازے پہ انتظار فرما رہے تھے، میرا یار آنے والا ہے۔ کبھی ابو بکر انتظار کرتے ہیں تو محبت کا جذبہ اور محبت کی ادائیگی ایسی ہوتی ہے، کبھی مصطفیٰ جان عالم اپنے یار کا انتظار کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق حاضر ہوئے حریم ناز پہ، دروازہ پہلے کھل چکا تھا۔ آقا کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو پھیلائے، سیدنا ابو بکر صدیق کو گلے لگایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بندہ نواز میں نے سنا آپ نے اعلان نبوت کر دیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، پوری کائنات کے لیے میں اللہ کا رسول اور نبی بن کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ اتنا عرصہ میں بھی آپ کے ساتھ رہا، آپ نے کیسے اعلان نبوت کر دیا؟ دلیل نہیں مانگی، ایسے بات کی، آپ نے کیسے اعلان نبوت کر دیا؟ تو آقا کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے ابو بکر، وہ شیخ ازد یمنی جو راہب جس کلیسے کے اندر جس کو تم مل کے آ رہا ہے، کیا اس کی باتیں بھی تمہیں یہ باتیں کرنے پر مجبور کر رہی ہیں؟ کیا ان باتوں کو بھول گیا ہے کہ شیخ ازد یمنی نے کہا تھا مصطفیٰ سے تم وفا کرنا، مصطفیٰ تم سے وفا کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ پہلے بھی محبت کا رشتہ تھا۔ حضور علیہ السلام کی جب خورشید رسالت مآب چمکا تو سب سے پہلے جس شخصیت نے کلمہ کا اظہار کیا، مسلمان ہوئے، تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ یہ اگرچہ مختلف فی مسئلہ ہے، امام ابو منصور ماتریدی نے جب یہ مسئلہ اس پہ کلام کیا تو اس پہ کلام ہوتا گیا، مختلف فی مسئلہ رہا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس مسئلے کو حل کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق وہی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ پھر آپ نے تطبیق دی، کچھ لوگوں نے کہا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہلے ایمان لائی، کچھ نے کہا کہ سیدنا علی ایمان لائے، کسی نے کہا زید بن حارثہ ایمان لائے، کسی نے کہا بلال حبشی ایمان لائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جو تطبیق دی، آپ نے فرمایا سب پہلے اعتبار سے پہلے طور پر ہی ایمان لائے، لیکن اگر عورتوں میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے کے آئی، اگر بچوں میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایمان لے کے آئے، اگر جوانوں میں دیکھا جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لے کے آئے، اور اگر پھر غلاموں میں دیکھا جائے تو سیدنا زید بن حارثہ ایمان لے کے آئے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں اس پوری کائنات کے اندر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جس کو منصب حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ یہ مت سمجھنا کہ علی المرتضیٰ کے اندر کمی ہے، عثمان کے اندر کمی ہے، عمر کے اندر کمی ہے، وہ سارے اپنے منصب اور اعزاز کے حوالے سے وراء الورا ہیں، لیکن جس کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا، محمد بن حنفی آپ کے صاحبزادے نے سوال کیا کہ من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ امت مصطفیٰ میں افضل ہیں وہ کون ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا قال ابو بکر۔ حضور علیہ السلام کی پوری امت میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اور پھر جب آپ کا دور خلافت آیا حضرت علی المرتضیٰ کا، آپ ممبر پر واعظ و نصیحت کر رہے تھے تو ایک شخص نے واضح طور پہ سیدنا علی المرتضیٰ کو فضیلت دی، ابو بکر صدیق۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس مسند پہ بیٹھ کر خطبے کے دوران اس کو بلا کر فرمایا اس کو 70 کوڑے مارے جائیں۔
70 کوڑے مارے گئے. پوچھا یہ کوڑے کیوں مارے گئے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو. اللہ کے نبی نے جب فرما دیا ہے اس پوری کائنات میں فضیلت ابو بکر کو ہے تو تو جھوٹ بولتا ہے، تو علی کو فضیلت دے رہا ہے. فضیلت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے. اور پھر ان دونوں کے اندر جو آپس کا پیار تھا وہ بھی مشاہدانہ پیار تھا. امت مصطفیٰ کو یہی حق پہنچتا ہے کہ ایک دوسرے کی فضیلت کو بیان کریں. ہمارا مشرب کمی کا مشرب نہیں ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں فلاں سے کم ہے، یہ نہیں کہنا. یہ کہنا ہے فلاں کو فلاں سے اللہ تعالیٰ نے افضل قرار دیا. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، معاملے کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا